امریکہ کے اعلیٰ حکام نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ کلیدی خام مال تک رسائی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بدھ کے روز چین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے نایاب معدنیات کی برآمدات کے شعبے میں ناقابل اعتماد ملک قرار دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چین امریکہ کو نہ تو کوئی حکم دے سکتا ہے اور نہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ بیسنٹ نے یہ بات واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا، چین کا یہ انتہائی اشتعال انگیز اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ہم نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے اور یہ کہ وہ فی الحال کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان تعلقات پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں اطراف کے حکام روزانہ رابطے میں رہتے ہیں اور رواں ہفتے مزید بات چیت متوقع ہے۔ چین نے گزشتہ ہفتے فوجی استعمال کے لیے نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندی لگانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ وہ سمیلٹنگ یعنی دھاتوں کو پگھلا کر خالص حالت میں لانے اور پروسیسنگ سمیت متعلقہ ٹیکنالوجیز کی برآمدات کو بھی محدود کر رہا ہے۔ چین کے مطابق یہ اقدامات برآمدی کنٹرول کو بہتر بنانے کا قانونی طریقہ ہیں۔ ٹرمپ نے جواباً چینی درآمدات پر 100% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ محصولات زیادہ سے زیادہ تاخیر کی صورت میں بھی 1 نومبر سے عائد ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے ایک میڈیا ادارے نے خبر دی ہے کہ حکومت غزہ میں انسانی امداد کو محدود کرنے کے اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اسرائیلی رہنما خبردار کر رہے تھے کہ امداد کو محدود کر دیا جائے گا کیونکہ بقول ان کے حماس ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی میں غیر ضروری تاخیر کر رہی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے کان نے بدھ کے روز بتایا کہ اسرائیلی رہنماؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ انسانی امداد کو محصور علاقوں میں جانے دیا جائے اور رفح کراسنگ کھول دی جائے۔ اس فیصلے سے پہلے اسرائیل نے اقوام متحدہ کو مطلع کیا تھا کہ وہ باقیات کی واپسی کے معاملے پر غزہ میں امداد لے جانے والے ٹرکوں کی منظور شدہ تعداد کو نصف کر دے گا۔ زندہ بچ جانے والے آخری 20 یرغمالیوں کو پیر کے روز رہا کیا گیا تھا۔ حماس نے بدھ کے روز 2 یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کے حوالے کی، جس سے واپس کی جانے والی لاشوں کی کل تعداد 10 ہو گئی۔ تاہم فرانزک معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ لاشوں میں سے ایک کی شناخت یرغمالی کے طور پر نہیں ہو پائی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت جلد ہی روس سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ واضح رہے کہ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد سے بھارت روسی تیل کا بڑا درآمد کنندہ بن چکا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہی مجھے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے۔ صدر نے مزید کہا، آپ فوری طور پر ایسا نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا طویل عمل ہے، لیکن یہ جلد ہی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ٹرمپ نے روس سے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے ماہ اگست میں بھارت سے درآمدات پر اضافی محصولات کو بڑھا کر 50% کر دیا تھا۔ یوکرین پر حملے کی پاداش میں روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ اس اقدام کا مقصد تھا۔ بھارت کی جانب سے تیل کی خریداری رکنے کی صورت میں یوکرین میں جنگ کے لیے مالی وسائل کی دستیابی کے حوالے سے روس پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ غربت کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد دنیا بھر میں غربت، محرومی اور عدم مساوات کے خاتمے کی ضرورت کو اجاگر کرنا اور غربت میں زندگی گزارنے والوں کو جد و جہد کو تسلیم کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے خاندانوں کے لیے احترام اور مؤثر امداد یقینی بنانے کے ذریعے سماجی اور ادارہ جاتی ناروا سلوک کا خاتمہ۔ ممتاز دانشور حکیم محمد سعید کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں آزادی کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہمدرد دواخانہ قائم کیا اور بعد ازاں پورے پاکستان میں اس کی شاخیں قائم کر دیں۔ انہوں نے مذہب، صحت، ادب، سماجی اور سائنسی موضوعات پر کئی کتابیں اور سفرنامے لکھے۔ حکیم محمد سعید کو 1998 میں آج کے روز کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ ملائیشیا میں 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان جوہر کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج کولمبو میں سری لنکا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ پیر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ وشاکھاپٹنم میں ICC خواتین عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 198 رنز بنائے تھے اور اس کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ آج ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں لاہور بلوز نے فائنل میں راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے ہرا کر مردوں کا قومی انڈر-19 ون ڈے کپ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ چیمپئنز لاہور بلوز کو 20 لاکھ روپے اور رنر اپ راولپنڈی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں 18 ریجنل ٹیموں نے حصہ لیا۔ کل ملائیشیا کے علاقے جوہر میں سلطان آف جوہر انڈر-21 ہاکی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ تیسری ایشین یوتھ گیمز اس ماہ کی 22 سے 31 تاریخ تک بحرین میں منعقد ہوں گی۔ پاکستان کا 53 رکنی دستہ ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، کبڈی، جو-جتسو، تائیکوانڈو، والی بال اور ریسلنگ سمیت 7 کھیلوں میں حصہ لے گا۔ پاکستان کی کبڈی ٹیم گیمز میں حصہ لینے کے لیے بحرین روانہ ہو گئی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 22، پشاور 20، کوئٹہ 12، گلگت 8، مری 10 اور مظفر آباد میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک جبکہ لیہ میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 18، لیہ -2 جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔